السلام علیکم، سیمریش اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف، جس کا نام ہے عشق قصیدہ اور رائٹر ہیں تنزیلہ ریاض۔ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا میں مر گئی ہوں۔ مجھے بھی محبت نے مار ڈالا تھا۔ محبت نے میری روح پر اتنے گھاؤ لگائے تھے کہ اگر کسی جسم پر لگے ہوتے تو شاید اس جسم سے مچھلیاں پکڑنے والے جال کا کام لیا جا سکتا، مگر چھلنی روح انسانی آنکھوں سے کہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ جنوری کی سرد تاریک رات میرے اندر اتر آئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا آس پاس کی تمام آکسیجن کوئی پوٹلی میں باندھ کر لے گیا ہو۔ میں نے چند گہرے گہرے سانس بھرے کہ جینے کا کوئی تو وسیلہ ہو، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ وحید نے مجھے کہا تھا کہ محبت عجیب بیماری ہے جس میں روح گل تھڑ جاتی ہے مگر جسم زندہ رہتا ہے، کھاتا پیتا سانس لیتا ہے، اور اس روز میں نے زور و شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے خوب بحث کی تھی، مگر آج مارکہ عشق میں اس بری طرح سے ناکام ہو جانے کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا کہ وحید نے غلط نہیں کہا تھا۔ پچھلے 2.5 سالوں کے 30 ماہ میرے ارد گرد ناچنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے گالوں پر نمی محسوس کی۔ جانے کون نوع ہوا تھا یا محبت، بہرحال گال بھیگ رہے تھے، مگر دل کی سرزمین بنجر پڑی تھی۔ آنسوؤں کی یہی حامی تو مجھے زہر لگتی تھی، چہرے کو جل تھل کر دیتے تھے اور دل کو سیراب نہیں کر پاتے تھے۔ اب بے قیمت آنسوؤں کی بے بسی محسوس کرتے ہوئے میں نے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا اور جلتی آنکھوں کے ساتھ رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ 8:30 بج رہے تھے۔ گلشن اقبال پارک کا گیٹ بند ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا اور یہ آدھا گھنٹہ میں وہیں بیٹھ کر گزارنا چاہتی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا تھا وہ 7 بجے آ جائے گا، میں نے خود سے کہا اور ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی، پلیز لمیاں اسے بھیج دیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حسین احمد سے ملنے کے بعد میں نے کوئی دعا اپنے لیے بھی کی تھی۔ میری ہر دعا اس سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر گھڑی کی طرف دیکھا، 2 منٹ مزید گزر گئے تھے، اب صرف 28 منٹ تھے۔ میرے اندر اس کے نہ آنے کا یقین جنم لینے لگا اور اس کے آنے کی امید حالت نظام آخری ہچکیاں لیتی محسوس ہوئی، مگر اس کے باوجود میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی بلکہ اسی بینچ کی بیک سے کمر ٹکا کر مزید مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ پارک کا نسبتاً طریق گوشہ تھا، کوئی بھی لڑکی مجھے یہاں نظر نہیں آئی۔ کچھ منچلے شرارتی لڑکے سیٹیاں بجاتے گزرے تھے، مگر اب اس بات کو بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے رات کے وقت اس پارک میں بیٹھ کر کسی کا انتظار کرنا کس قدر رسکی تھا، حسین کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو شاید وہ دیے گئے وقت سے پہلے آ جاتا۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے ملنے کی خاطر اپنے تمام اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ جو ڈریس میں نے پہن رکھا تھا وہ میرا اپنا نہیں تھا بلکہ میں اپنی روم میٹ سے مانگ کر پہن کے آئی تھی۔ جوتے بھی میرے اپنے نہیں تھے۔ یہ مانگنے والا کام مجھے سخت ناپسند تھا، مگر حسین کی خاطر میں نے یہ کیا تھا کیونکہ میرا تمام سامان پیک ہو چکا تھا۔ صبح مجھے ہاسٹل چھوڑ دینا تھا اور واہ کینٹ کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ دوبارہ لاہور آنا تھا یا نہیں اس کا دار و مدار حسین پر تھا۔ میں نے وارڈن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے کبھی بھی اجازت نہ ملتی۔ جھوٹ بولنا بھی مجھے پسند نہیں تھا، مگر حسین کے لیے میں نے یہ بھی کیا تھا۔ اس ایک شخص کی خاطر میں نے اتنا کچھ کیا تھا کہ اللہ کے لیے کرتی تو شاید میرا شمار اولیاء میں ہونے لگتا۔ اس کے لیے میں نے رسوائی مول لی تھی۔ میں نہیں رہی تھی، کوئی اور ہو گئی تھی۔ میں والدین کی ناراضگی کا باعث بن رہی تھی۔ اس کے لیے میں انا کو سب سے نچلی سیڑھی پر رکھ کر محبت کا چوبارہ چڑھا آئی تھی، مگر میری یادوں کے گھوڑے ماضی کی نخلستانیوں میں دوڑ رہے تھے۔ میرا تعلق واہ کینٹ سے تھا اور میں تعلیم کی غرض سے لاہور میں مقیم تھی۔ حسین احمد سے میری پہلی ملاقات پوائنٹ پی یو کے طالب علموں کے لیے مخصوص بس میں ہوئی تھی۔ مجھے برٹش رائٹر کی لکھی فائنانس کی کتاب چاہیے تھی جو ہاسٹل کے نزدیکی شاپنگ سینٹر سے نہیں ملی تھی۔ میں نے سوچا کہ اردو بازار سے لے آؤں۔ 10:30 بجے سر ارشد کی کلاس تھی اور ابھی صرف 9 بجے تھے۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو 10 بجے والی پوائنٹ سے واپس آ سکتی تھی۔ میں نے وحید اور روحینہ سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں اکیلے جانے کا فیصلہ کر کے ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ 10 نمبر اسٹاف کے نام سے مشہور تھا اور ایک اس سیاسی جماعت کے بے پناہ تسلط کی وجہ سے کوئی بھی لوکل وین یہاں رکے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھی، سو مجھے جلدی ہی وین مل گئی۔
پھر کیمپس پل سے وین بدل کر میں آدھے گھنٹے میں اردو بازار پہنچ گئی۔ بہت تیز رفتاری دکھانے کے باوجود جب میں کتاب خرید کر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے آگے پہنچی تو پوائنٹ بالکل چلنے کو تھا۔ میں پچھلے حصے سے اس میں سوار ہو گئی تھی جو لڑکوں کے لیے محسوس تھا۔ بیٹھنے کو بالکل بھی جگہ نہیں تھی، ظاہر ہے مجھے کھڑا ہونا پڑا تھا، مگر ابھی کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک لڑکے نے اٹھ کر میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے جیسی دھان پان سی لڑکی خواہ مخواہ شرم و حیا کا مظاہرہ کر کے کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں شکریہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے بالکل ساتھ ایک اور لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے بیچ میں اپنا بیگ رکھ لیا اور گود میں فائنانس کی کتاب رکھ کر صفحات پلٹتے ہوئے جائزہ لینے لگی۔ ابھی مکمل طور سے جائزہ بھی نہ لے پائی تھی کہ ساتھ بیٹھے شخص نے مجھے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میں نے کتاب پر سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ میں ہاسٹل میں رہنے والی کسی قدر کنزرویٹو لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی۔ ہاں مہاں انا یا شرم و حیا کا مظاہرہ کرنے میں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اکثر اوقات میں لڑکوں کو خود بھی مخاطب کر لیا کرتی تھی اور مجھے کوئی جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اوکے فائن، میں بھی MBA سے ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر میں نے آپ کو کبھی ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھا۔ میں کچھ حیران تھی۔ میں بہت زیادہ ریگولر نہیں ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے مزید حیران کیا کیونکہ ہمارے یہاں سیمسٹر سسٹم تھا اور اس میں بہت ریگولر ہونا پڑتا ہے۔ اس نے میری حیرانگی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دراصل اس کتاب میں انٹرسٹڈ تھا جو میں ابھی خرید کر لائی تھی۔ اس کے مانگنے پر میں نے وہ کتاب اس کو دے دی۔ میرا خیال تھا کہ اترتے وقت اس سے واپس لے لوں گی۔ 30 منٹ کی واپسی کے سفر میں میری کتاب اس کے پاس رہی۔ وہ اتنی خوش کتاب میں سے جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی وجیہ پرسنالٹی کا اثر تھا کہ میں سوچتے ہوئے بھی اس سے دوبارہ مخاطب نہ کر سکی۔ سٹاپ آیا تو میں اتر گئی اور میری کتاب اس کے پاس ہی رہ گئی۔ جب میں کلاس میں پہنچی تو سر آ چکے تھے، اس لیے کتاب میرے ذہن سے نکل گئی۔ مگر کلاس آف ہونے کے بعد جب روحینہ اور وحید نے مجھ سے کتاب کے بارے میں پوچھا تو مجھے یاد آیا کہ میں کتاب اس کے پاس بھول آئی۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ برٹش رائٹر کی لکھی کتاب جس کا پاکستانی ایڈیشن مجھے 400 روپے میں ملا تھا، وہ میں ایک اجنبی کے پاس بھول آئی تھی۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ اس لڑکے نے کہا تھا وہ میرے ڈپارٹمنٹ سے ہی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ چلو ہمارے سینئرز میں سے ہوگا اور میں کلاسز آف ہونے کے بعد وہ کتاب اس سے لے سکتی تھی۔ مگر وہ لڑکا ہمارا سینئر نہیں تھا۔ میں نے پہلے MBA پھر سارا ERI چھان مارا مگر وہ لڑکا نہیں نظر آیا۔ میرا خیال ہے اب تم اس کتاب پر فاتحہ پڑھ لو، وحید نے کہا تو مجھے اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ سر معیز کی کلاس ہونے والی تھی اور کلاس میں بے تحاشا شور تھا۔ کوئی لڑکا کلاس لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وحید میرے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، پلیز جی یار کچھ ایسا کرو کہ سر معیز کلاس نہ لیں، تمہیں کیمپس پل کے چاٹ کھلاؤں گا۔ دوسری طرف سے ناصر کی آواز آئی، میری طرف سے 4 نمبر کے دہی بلے۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ روحینہ نے پوچھا جو پچھلے کچھ دنوں سے غیر حاضر تھی۔ آج اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کی آخری تاریخ ہے اور کسی لڑکی نے اسائنمنٹ مکمل نہیں کی۔ اسے بتا کر میں دوبارہ نوٹس پر نظر دوڑانے لگی کیونکہ اس کلاس کے بعد مس شمسا ہمارا ٹیسٹ لینے والی تھی۔ میں اپنی کلاس کی ٹاپ اسکورر تھی اور مجھے پرسنٹیج کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ سر معیز آئے تو ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے 3 نئے لڑکوں کو متعارف کروایا جو ہمارے سینئرز کے بھی سینئرز تھے اور 2 سیمسٹر ڈراپ کر دینے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کلاسز لینا چاہ رہے تھے۔ ان کے تعارف کے دوران میں بھی نوٹس میں کھوئی رہی اور ان کی شکلیں نہ دیکھ سکی۔ پھر سر نے لیکچر شروع کیا۔ اسائنمنٹ مکمل نہ کرنے والوں کو ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑا اور مکمل کرنے والوں کو شاباشی ملی۔ لیکچر کے بعد فیضان جو ہمارا کلاس میٹ تھا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہمیں ان 3 لڑکوں کو باضابطہ طور پر ویلکم کہنا چاہیے، اس لیے تم اوپر جاؤ۔ دوسری مرتبہ میں نے حسین احمد کو اپنی کلاس روم میں پچھلی رو میں بیٹھے دیکھا جبکہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ فیضان نے لیفٹرنٹ پر ہاتھ مار کر تمام لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا، پھر ان لوگوں کو ویلکم کہہ کر وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میں کچھ بولوں گی، مگر میں صرف حسین احمد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی اس لمحے مجھے کیا ہوا تھا۔ ساری کلاس مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فیضان کھانسا، روحینہ چیخی، وحید نے سیٹی بجائی، مگر میں شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میری اس حرکت کو دیکھتے ہوئے روحینہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گئی۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے کلاس کو کیا کہا، وحید نے کس طرح میرے بہاف پر صفائی پیش کی۔ باہر آ کر روحینہ مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ جب حسین باہر آیا اور میری کتاب واپس کی، روحینہ کو میری غائب دماغی کی واحد وجہ وہ کتاب ہی لگی۔ وہ اپنا نام وغیرہ بتا رہا تھا، مجھے پہلی دفعہ اس کا نام تب ہی پتہ لگا تھا۔
ان کو شکریہ تو کہہ دو، وہ میرے کان میں پھس پھس کر رہی تھی۔ میں جو سر جھکا کر اس کے شوز کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک دفعہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے تھینک یو کے جواب میں وہ پھر کچھ کہہ رہا تھا اور میں پھر کچھ نہیں سن رہی تھی۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور اس کی آنکھوں کا تھا جو مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیتی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ لڑکا گڑبڑا گیا اور مزید کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا، مگر جاتے جاتے مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ روحینہ کے پاس جو کھڑی تھی وہ میں نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی، شاید خود حسین احمد۔ سارے مینوں رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو کوئی کا مطلب مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آیا تھا۔ دادی کہا کرتی تھی، مرد کی آنکھ میں براہ راست نہیں دیکھنا چاہیے، یہ گناہ بے لذت ہے۔ اس رات حسین احمد کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اسی گناہ بے لذت کا ارتکاب کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے بار بار خود سے پوچھا، کیا یہ محبت ہے؟ اور ہر مرتبہ اس سوال کے جواب میں میرے اندر خاموشیاں اتر آئیں۔ خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ صبح جب میں نے ساری بات سمیہ کو بتا کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا تھا، ہاں سائمہ، یہ محبت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، ہوس اور نفس کی آزمائش۔ ایسی آزمائش بہت کڑی ہوتی ہے، تم خدا سے دعا کرو وہ تمہیں اس آزمائش سے بچا لے۔ اس کی بات پر ایک مردہ سی مسکراہٹ نے میرے چہرے کا احاطہ کیا۔ کاش میں ایک دفعہ کی بات مان کر رب سے دعا کر لیتی کہ اے اللہ، میں اس آزمائش کے لیے نااہل ہوں، تو مجھے اس سے بچا لے، تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا، میری تقدیر بدل جاتی اور حالات قدر سے مختلف ہوتے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ شاید سب سے پہلے روم میٹس کو، پھر فرینڈز کو، اس کے بعد باقی کلاس فیلوز کو، اور پھر آہستہ آہستہ سارے ڈپارٹمنٹ کو خبر ہو گئی کہ سائمہ نوزاد علی اس بیماری کا شکار ہے، عرف عام میں جسے عشق کہتے ہیں، اور میں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی لوگوں کو باور کرانے میں کہ میں مبتلا عشق ہوں۔ اگرچہ میں نے منہ سے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر میری حالت چیخ چیخ کر کہتی تھی، بقول وحید، سائمہ، تمہاری روح کے دہانوں پر عشق کا سبز حملہ آور ہو چکا ہے، تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں وحید اور حسینہ ہی میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتے، مذاق اڑاتے، نصیحتیں کرتے، مگر مجھ پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا حسین اس بات سے بے خبر ہے، مگر جس بات سے سارا ڈپارٹمنٹ باخبر تھا وہ نہ صرف آگاہ تھا بلکہ اس بات پر خاصا ناراض بھی تھا۔ اس روز سب سے پہلی کلاس مس شمسہ کی تھی۔ وہ بہت پنکچوئل تھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ خوبی دیکھنا پسند کرتی تھیں، اس لیے سب کی حتی المکان کوشش ہوتی کہ جس روز پہلی کلاس ان کی ہو اس روز 10 منٹ پہلے ہی پہنچ جائیں۔ اتفاق سے اس روز مجھے دیر ہو گئی۔ ہماری کلاس سر سید ہال میں ہونا تھی جو فرسٹ فلور پر تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر اوپر پہنچی۔ میڈم کلاس میں آ چکی تھیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں، سامنے سے وہ آتا نظر آیا۔ کیسا اتفاق تھا، اس سے بھی دیر ہو گئی تھی۔ میڈم کلاس میں ہیں؟ نزدیک آ کر اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں خاموش رہی۔ قصور اب بھی میرا نہیں تھا۔ میں کیا کرتی، زبان کی ٹکسال پر لفظوں کے سکے بننا بند ہو گئے تھے۔ مجھے یاد نہیں اس نے مجھے 2 مرتبہ مخاطب کیا یا 3 مرتبہ۔ ہاں، یہ مجھے یاد ہے کہ میں ہر دفعہ خاموش رہی تھی۔ اکتا کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ مس شمسہ کلاس میں آتے وقت دروازہ بند کر دیا کرتی تھی اور اس دروازے کو کھلوانا مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ اس کے طنزیہ اور غصیلے سوالات کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں حسین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ آج کلاس لینے کا خیال دل سے نکال دے، مگر آواز بے بس پرندے کی طرح سیاحت کی قید میں محسوس ہو رہی تھی۔ حسین کو شاید بھروسہ تھا کہ وہ یہ مشکل جنگ جیت لے گا، سو اس نے دوبارہ ناک کیا اور دروازہ زور سے ناک کیا۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ حسین نے میری طرف دیکھے بغیر قدم اندر رکھ دیے اور آگے بڑھ کر میڈم سے ایکسکیوز کیا، تو ہم دونوں کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ حسین پچھلی رو میں جا کر بیٹھ گیا اور میں دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کی دیکھ کر عجیب سا پاگل پن مجھ پر سوار ہو جاتا تھا۔ میں ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانی ہو جاتی تھی۔ اب تک صرف کلاس فیلوز آگاہ تھے، مگر اساتذہ کو بھی اب خبر ہو گئی تھی۔ آخر وہ کب تک بے خبر رہتے، جبکہ میں خود ہی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ میڈم نے میری حالت دیکھی، پھر ایک نظر حسین پہ ڈالی جو میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا اپنی نشست تک گاڑی میں جانا چاہتی ہیں؟ وہ ہنسی تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں یکدم ہوش کی دنیا میں آئی۔ پھر بجائے اس کے کہ میڈم سے ایکسکیوز کرتے ہوئے کلاس میں چلی جاتی، وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی لائبریری میں آ کے اپنا لی۔ I want to see this lady after class۔ کلاس کے بعد ان کا یہ پیغام مجھے روحینہ نے دیا تھا۔ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی میں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں پاؤں گی۔ سب کچھ میری توقع کے مطابق ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں حسین میں انٹرسٹڈ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ہاسٹل میں رہتے ہوئے لڑکیاں اتنی
شطر بے مہار کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ لوگ اپنی توانائیوں کو مثبت طریقے سے کام میں کیوں نہیں لاتی؟ میری الف لیلا سن کر انہوں نے تمام ہاسٹلائزڈ لڑکیوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا۔ کیا اس نے خود تم سے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میرے خاموش رہنے پر وہ ایک دفعہ پھر پوچھنے لگی۔ میں اب بھی خاموش رہی تو وہ قدرے غصے سے بولی، تم نے اس سے کہا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ظاہر ہے میرا جواب نفی میں ہونا تھا، اور نفی میں جواب دینے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے۔ سائمہ، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ خاصا بہتر ہے، مجھے اسٹڈیز کے سلسلے میں کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ لیکن انہوں نے لمحہ بھر کو توقف کیا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں حسین احمد کو تمہارے سامنے بلا کر بات کروں؟ ان کے الفاظ سرد تھے مگر لہجے میں جو عدت تھی اس نے میرے ارد گرد پھیلی منجمد خاموشی کو پگھلا کر رکھ دیا۔ نو نو میم، پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ ذرا رکی مگر ان کی ایکس رے مشین جیسی آنکھیں اب بھی مجھ پر مرتکز تھیں۔ پھر میں انہیں بتانے لگی کہ ہمارا لو افیئر باقی لو افیئر سے مختلف تھا۔ میں نے اے سے لے کر زی تک سب بتا دیا، جسے سن کر انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ ون سائیڈڈ لو کے نقصانات پر لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ ظاہر ہے وہ پہلی خاتون نہیں تھی جنہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کی تھیں، مگر میرے تمام فرینڈز مجھے اس قسم کے لیکچرز دیتے ہی رہتے تھے۔ میں نے کوئی کوشش نہیں کی، خود بخود ہی ان کا تمام لیکچر بہارات میں ڈھل کر ہوا میں تخیل ہو گیا۔ تمہیں میڈم شمسا کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اگلے دن روحینہ کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگی، میں کیا کرتی روحی، انہوں نے خود ہی اگلوا لیا سب، میں خود بھی شرمندہ تھی۔ جانتی ہو اب کیا ہوگا؟ وہ مزید بوکھلاتے ہوئے موڈ میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا روحی، وہ بہت اچھی ٹیچر ہیں، اس بات کو کبھی بھی لیک آؤٹ نہیں کریں گی۔ اس سے زیادہ میں نے خود کو تسلی دی، لیک آؤٹ نہیں کریں گی، ساری کلاس کے سامنے تمہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کریں گی کہ لڑکیوں کو محبت کے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے، اور یہ کہ ڈگنیٹی از پرائز لیس، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اگر وائس چانسلر تک بات پہنچ گئی تو خواہ مخواہ پیشی بھگتنی پڑے گی۔ روحینہ کی عادت تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینے والی، اسے تو چھوٹے چھوٹے برج بھی مینار پاکستان جتنے بڑے لگا کرتے تھے۔ پلیز روحی، اب تم اسے ڈراؤ مت، وحید نے اس سے کہا، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، گڑیا اگر تم کہو تو میں حسین سے بات کروں، وہ میرا سب سے اچھا دوست، جب میرا زیادہ احساس کرتا تو یوں ہی بات کیا کرتا تھا۔ تم اس سے کہو گے کیا؟ روحینہ نے سوال کیا۔ کچھ بھی کہہ دوں گا، مگر کم از کم سیمی کو تو اس عار یا پار کی کیفیت سے نجات ملے گی۔ نہیں وحید، پلیز تم مجھ سے کچھ مت کہنا، مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ اور بھی تپ گیا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا گڑیا، ایک طرف تم اس سے محبت کرتی ہو اور اس کو دیکھ کر ٹن ہو جاتی ہو، اور دوسری طرف اس سے خوفزدہ رہتی ہو، بات تک نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی سمجھ نہیں پائی وحید، بولو میں کیا کروں؟ میں رونے لگی۔ وحید نے مجھے چپ نہیں کروایا تھا، وہ خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ حسین کا فون نمبر اور ای میل ایڈریس ہے، تم جب چاہو اس سے رابطہ کر سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ تم اس سے آج ہی بات کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کی بھی یہی مرضی ہے جو تمہاری ہے تو بات کو صحیح طریقے سے آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو پلیز احمقوں کی جنت سے باہر آ جاؤ، ایک سے ایک اچھا لڑکا مل سکتا ہے تمہیں۔ 2 روز بعد وحید نے اس کا کانٹیکٹ نمبر مجھے دیتے ہوئے بہت پیار سے نصیحت کی۔ میں عجب شش و پنج کی کیفیت میں تھی، دل کہہ رہا تھا فوراً اس کے ہاتھ سے وہ چٹ پکڑ لوں جس پر حسین کا نمبر لکھا تھا، اور دماغ شرم کرو کہ تلقین کر رہا تھا۔ وحید، ایک بات پوچھوں؟ میں نے آنکھیں زمین کی طرف جھکائے ہوئے پوچھا۔ میں حسین نہیں ہوں گڑیا، مجھ سے بات کرتے ہوئے کبھی جھجکا مت کرو۔ اپنا یہ تو اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ وحید، اگر میری جگہ روشین ہوتی تو کیا تم اس کو بھی ایسے ہی لا دیتی؟ میں نے فون نمبر والی چٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی بہن کا نام لیا۔ اپنائیت جو اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی یکایک ٹپکنا بند ہو گئی۔ بہت ٹھنڈے لہجے میں اس نے کہنا شروع کیا، تم نے کبھی غور سے حسین کو دیکھا ہے؟ اس کی ڈریسنگ پہ کبھی غور کیا ہے؟ اس کی لینڈ کروزر پہ نظر کی ہے کبھی؟ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ آپ کو عام بندہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وہ آسمانوں پہ رہتا ہے، اس کے خاندان کا اونچا نام، اس کا M.A باپ، اس کی بڑی سی گاڑی، اس کی شاندار سی پرسنالٹی، سب چیزیں مل جل کر اس زمین کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ گرمیاں اس نے کبھی پاکستان میں گزاری ہی نہیں، ہمیشہ کسی یورپ کے ملک میں گزارتا ہے۔ اس کے کپڑے پیرس سے ڈیزائن ہو کر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس نے ملک کے مشہور ڈریس ڈیزائنر کا کمرشل ایڈ کیا تھا۔ اس نے کھدڑ کے 6 سوٹ ملے، اور ان 6 سوٹوں میں سے اس نے ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیے۔ فیضان اور عمر کے جن شلوار قمیض کے سوٹ کی پرسوں تم تعریف کر رہی تھی، وہ انہیں حسین نے ہی گفٹ کیے تھے۔ بلوچستان کے قحط زدگان کے لیے جو چند دن پہلے فنڈ ریزنگ ہوئی تھی، اس میں سب سے زیادہ فنڈ اسی نے دیا۔ وہ چپ ہو گیا تھا، میں سمجھی اس کی بات ختم ہو گئی ہے، مگر آگے جو اس نے کہا
وہ اور بھی انسلٹنگ تھا۔ میری بہن بے وقوف نہیں ہے گڑیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی حرکت کرتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ چلا گیا تھا اور جاتے جاتے فون نمبر الچٹ زمین پر پھینک گیا تھا، جو میں نے چپ چاپ اٹھا کر بیگ میں رکھ لی، یہ سوچتے ہوئے کہ محبت کی یہاں انا جیسی اولاد نرینہ پیدا ہونے سے بہتر ہے محبت بے اولاد رہے۔ میں نے ہاسٹل پہنچتے ہی اس کے گھر فون کیا، کیونکہ اس روز وہ غیر حاضر تھا اور اس کی غیر حاضری کو اس کے یہاں کال کرنے کی وجہ بنانا چاہتی تھی۔ مجھے وحید کی باتوں پر اتنا یقین نہیں آیا تھا، بھلا اگر حسین اتنا ہی امیر تھا تو پوائنٹ سے کیوں آتا تھا؟ اس کے کپڑے بھی پیرس کے ڈیزائنر کے ڈیزائن کیے ہوئے نہیں لگتے تھے۔ ہاں، موبائل اس کے پاس ہوتا تھا، گاڑی بھی لینڈ کروزر ہی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ جنٹری کے شوق ایسے ہی ہیں، دل چاہا تو آسمان پہ اڑ لیا اور دل چاہا زمین پہ آ گئے۔ حسین بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ سوئمنگ کے لیے گئے ہیں، آپ 5 بجے کال کیجیے گا، میرے اس تکرار پر اس کے چھوٹے بھائی نے کہا، اور جب میں نے 5 بجے کال کی وہ تب بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ 5 بجے ہاسٹل کا گیٹ بند ہو جاتا تھا۔ میں نے سمیہ سے کالنگ کاٹ کے 6:30 بجے فون کیا تو وہ شاور لے رہا تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر 8 بجے فون کرنے کے لیے کہا گیا، اور جب میں نے 8 بجے فون کیا تو ریسیو کرنے والا وہ خود ہی تھا۔ یس، حسین اسپیکنگ۔ اس کی آواز سن کر جب میں نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں تو اس کا اچھا بھلا نرم لہجہ بہت برا ہو گیا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ میں بات کیجیے گا، ابھی میں مصروف ہوں۔ اس نے میری بات سنے بغیر ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ سائمہ، اگر تمہارا پھر کبھی رونے کا پروگرام ہو تو مجھے انفارم کر دینا، میں اس رات کسی اور کے روم میں سو جاؤں گی، میری روم میٹ نے اگلی صبح مجھے کہا تھا۔